يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، بعض اوقات بہت نمایاں اور جانی پہچانی چیزیں بھی بہت زیادہ سامنے ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ ایک دیوار جس کو آپ سال ہر سال سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس کے وجود کا احساس نہیں ہوتا کہ یہاں بھی کوئی دیوار ہے۔ اس پر کوئی لائن کھینچ دی جائے تو فوراً اس پر نظر پڑے گی، یاد آ جائے گی، یا اس پر دھبا لگ جائے تو بھی انسان فوراً چونکے گا۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم مسلمان اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ لیکن یہی بات کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے۔ بس ایک مقدس کتاب کے طور پر قرآن مجید ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے اور اس کے تقدس کو ہم پریکٹس بھی کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں باوضو ہو کر، اور اس کو نیچے نہیں رکھتے، اونچا رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ بات بھی ہماری نظروں سے، ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، لیکن شاید ہم نے کبھی اس لفظ پر غور نہیں کیا کہ ہدایت ہوتی کیا ہے۔ اس لفظ کا ترجمہ کیا جائے تو راستہ دکھانا، ڈائریکشن دینا، گائیڈ کرنا، یہ ہدایت کے تراجم ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ زمانہ طالب علمی میں، خاص طور پر اسکول کے زمانے میں، ہمارے اساتذہ یا ہمارے ایگزامینرز دو طرح سے ہمیں جج کیا کرتے تھے کہ ہمیں کسی لفظ کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں۔ ایک سوال ہوتا تھا الفاظ مانی، اور دوسرا سوال ہوتا تھا جملوں میں استعمال کرو۔ یعنی لفظ کا معنی بھی معلوم ہو اور اس کو جملے میں صحیح استعمال کرنا بھی آتا ہو، تب اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس بچے کو، اس طالب علم کو، اس طالبہ کو یہ لفظ جو ہے معلوم ہے کہ یہ کیا لفظ ہے۔ ہدایت کے لفظ پر جب ہم نے غور کیا تو یہ بات تو تقریباً سب کو یاد ہی ہے، معلوم ہے ترجمہ اس کا کہ ہدایت کے معنی رہنمائی، اور مزے کی بات ہے کہ یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، رہنمائی، راستہ دکھانا۔ لیکن اس کو اگر آپ جملے میں استعمال کریں گے تو اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ لازماً آئے گی۔ یعنی اگر آپ کوئی ایسا جملہ بنائے کہ جس میں مجھ سے آپ رہنمائی کا تقاضا کریں، اور آپ کہیں کہ جی میری رہنمائی کریں، میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکوں گا۔ آپ پھر کہیں ڈاکٹر صاحب میری رہنمائی کریں، میں پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔
اب جتنا ہی زور دے کر کریں، کہہ دیں پلیز سوری، جب تک آپ اپنا مسئلہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کس معاملے میں رہنمائی چاہیے، یا سمپلی آپ گیٹ پہ قرآن اکیڈمی سے نکل رہے ہیں اور آپ گیٹ پر پوچھتے ہیں کہ جی ذرا مجھے راستہ بتا دیں. ہمارے گیٹ پر جو بھی ذمہ دار گارڈ کھڑا ہے وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے ڈوڈی والے جانا ہے، یا آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے جڑا والے جانا ہے، یا یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے شہبہ روڈ جانا ہے، یا میں نے کھوڑیاں والے جانا ہے، یا میں نے غلام آباد جانا ہے، یا جھنگ روڈ جانا ہے، پھر آپ کی مدد کی جا سکتی ہے. تو رہنمائی ہمیشہ منزل اورینٹڈ ہوتی ہے، منزل کے مطابق ہوتی ہے، اور اگر منزل نہ بتائی جائے تو کوئی رہنمائی کرنا ممکن نہیں ہوتی. اچھا، اب اسی کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ قرآن اکیڈمی کی انتظامیہ ایزیوم کر لے، یہ فرض کر لے کہ ہر شخص نے شہر جانا ہوگا، گھنٹہ گھر جانا ہوگا، اور اس کی ساری ڈائریکشن ہم اس کی کچھ کاپیاں بنا کے گیٹ پہ رکھوا دیں، اور ہمارا گارڈ جو ہے جو بھی نکلے کہ جی گھنٹہ گھر جانے کا راستہ یہ ہے، جی گھنٹہ گھر جانے کا راستہ یہ ہے، کہ آپ نے گھنٹہ گھر جانے کا تو راستہ یہ ہے. اور اگر آپ نے گھنٹہ گھر نہیں جانا تو آپ اس سے وہ کاغذ کی پرچی بھی لینا گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کی منزل گھنٹہ گھر نہیں ہے اور آپ کو گھنٹہ گھر کا راستہ بتایا جا رہا ہے. آپ جانا کھوڑیاں والا چاہتے ہیں، آپ کو جھنگ روڈ کا راستہ بتایا جا رہا ہے. آپ جانا ڈھوڈی والا چاہتے ہیں، آپ کو غلام آباد کا راستہ بتایا جا رہا ہے. تو یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. لہذا آپ وہ ڈائریکشن بھی نہیں لینا پسند کریں گے، اس لیے کہ آپ کی منزل اور ہے اور ڈائریکشن آپ کو کسی اور جگہ کی دی جا رہی ہے. اب ذرا ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ الہدیٰ ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ راستہ دکھانے والا ہے، تو اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کس طرف کا راستہ دکھاتا ہے. ایک ادنا مسلمان بھی جانتا ہے کہ قرآن مجید آخرت کا راستہ بتاتا ہے، قرآن مجید جنت کا راستہ بتاتا ہے، قرآن مجید اخروی کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، قرآن مجید اللہ کو راضی کرنے کا راستہ بتاتا ہے. لیکن اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو کیا ہماری منزل آخرت ہے؟ ہماری منزل جنت ہے؟ کیا ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے؟ تو ان سب سوالوں کا جواب اندر سے نیگیٹو آئے گا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا، یہ تو میرا مقصد ہی نہیں ہے. آخرت میں کامیابی حاصل کرنا، nothing to do with it. جنت پہ جانا جی تو چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کبھی سوچا ہو کہ پھر میں جنت جانا ہے تو راستہ بھی پوچھ لوں. جیسے آپ نے اگر غلام آباد جانا ہے تو آپ غلام آباد کا راستہ پوچھتے ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نہیں سوچتے کہ اچھا کیونکہ میرا ارادہ ہے جانے کا تو میں بس پہنچ جاؤں گا. نو. تو بڑا نیگیٹو ایک آئے گا، معلوم ہوگا کہ ہماری منزل اور ہے اور قرآن مجید کوئی اور راستہ دکھا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک انسان کو احساس سا ہوگا کہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے. لیکن ذرا آپ گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو پھر کچھ اور نظریہ نکلے گا. آپ اگر اس بات پر غور کریں کہ دنیا میں ہماری منزل کیا ہے، واٹ وی آر آفٹر. مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص 30 سال 35 سال سروس کر کے ریٹائر ہوتا ہے، اور جس دن وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ والا دوست ساتھ والے ڈیسک پر بیٹھا ہوا کولیگ پوچھتا ہے کہ یار آج تم ریٹائر ہو رہے ہو، تمہاری اچیومنٹ کیا ہے؟ تم نے ان 35 سالوں میں کیا حاصل کیا ہے؟ تو بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے
کہ میں نے ایک مکان، ایک پلاٹ خرید لیا ہوا ہے اور بنیادیں بھی بھر لی ہوئی ہیں میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے. اب یہ مجھے ریٹائرمنٹ پہ جی پی فنڈ ملے گا، گریجویٹی کے پیسے ملیں گے تو بس 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا. بڑا خوش ہو کر چیئرفلی بتاتا ہے کہ میں 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دنیا میں ایک ملازم آدمی کا گول، اس کا مقصد، اس کے پیش نظر، پیش کہتے ہیں نا سامنے کو، نظر یعنی اس کی نظروں کے سامنے جو گول ہے وہ کیا ہے کہ میں ایک گھر بناؤں اور میں اس گھر میں جا کر رہوں. اچھا، مزے کی بات کیا ہے کہ یہ مقصد، یہ گول صرف ملازم آدمی کا نہیں ہے. کاروباری آدمی بھی جب محسوس کرتا ہے کہ اس کا کاروبار سیٹ ہو گیا ہے تو پھر وہ گھر بناتا ہے. کوئی زمیندار، کاشتکار بھی آخر کار گھر ہی بناتا ہے. گھر گھر کا فرق ہوتا ہے. کوئی انڈسٹریلسٹ ہے تو وہ 10 ایکڑ کا گھر بناتا ہے. اسی شہر فیصل آباد میں آپ کو 11 ایکڑ کے، 12 ایکڑ کے گھر بھی مل جائیں گے، 5 ایکڑ کے گھر بھی مل جائیں گے. اور کوئی جو ہے وہ 2-3 مربے لے کر وہاں پر فارم ہاؤس بناتا ہے کہ اس میں ریزیڈینشل ایریا بھی ہے اور پھر جانور بھی پالے ہوئے ہیں اس نے، اور پھر کھیتی باڑی بھی ہے، وہ فصلیں بھی اگا رہا ہے، وہ پھل بھی اگا رہا ہے، اور پھولوں کی کیاریاں بھی ہیں، لیکن ہے لے دے کر گھر ہی. اب پھر در دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گھر بنانا چاہتے ہیں. کیوں بنانا چاہتے ہیں اس پر بھی ذرا غور کر لیں. اگر کوئی ملازم آدمی ہے اور اس کو اس کے محکمے کی طرف سے، اس کے امپلائر اور اس کے ادارے کی طرف سے گھر ملا ہوا ہے، مل میں ملازم ہے، مل کے اندر رہائش ملی ہوئی ہے، سرکاری ملازم ہے تو سرکاری رہائش میں وہ جی او آر میں رہتا ہے یا اور کوارٹرز ہیں جو اس کو ملے ہوئے ہیں ان میں رہتا ہے. اسے پتا ہے کہ جب میں ریٹائر ہوں گا یا میری ملازمت ختم ہوگی تو پھر یہ گھر بھی مجھ سے چھن جائے گا. لہذا وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اپنا گھر ہو جسے میں نکالا نہ جاؤں. یا اگر کوئی شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کرایہ دار کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہر دم ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ مالک مکان کہیں مکان خالی نہ کرا دے. آپ میں سے جو ہزار کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں وہ تائید کریں گے میری کہ جب بھی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو ایک خیال دل میں ضرور آتا ہے وہ کنجر مالک مکان نہ ہوئے کدھر، وہ مجھے کہیں نوٹس نہ دے کہ مکان خالی کر دو. دروازہ کوئی کھٹکھٹائے، کال بیل بجائے تو ایک خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں مالک مکان نہ ہو. اب اس ڈر سے وہ سوچتا ہے کہ میرا بھی کوئی اپنا گھر ہونا چاہیے کہ جس میں سے میں نکالا نہ جاؤں. یہ رہتا بات ہے کہ کوئی ایسا گھر ہے نہیں دنیا میں جس میں سے وہ نکالا نہ جائے. کرائے کے مکان سے تو مالک مکان نوٹس دیتا ہے نا، اور ہم اپنے قدموں اس گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ کے طرف سے وارنٹ لے کر، وہ نوٹس بھی نہیں دیتے، وہ آ جاتے ہیں اور پھر انسان ان کو نہ بھی نہیں کر سکتا، لے کے جاتے ہیں انسان کی روح. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنا مکان اس خیال سے بنانا چاہتا ہے کہ اس سے نکالا نہ جائے. پھر اور وجوہات بھی ہوتی ہیں مکان بنانے کی. ہمیں سے اکثر لوگ
جو فیصل آباد کے پرانے رہائشی ہیں وہ پکی ماڑی میں رہتے تھے یا گرو نانک پورے میں رہتے تھے یا ڈگلس پورے میں رہتے تھے. چھوٹے مکان تھے، تنگ مکان تھے، اٹیچ تھے. چھتیں جو ہیں وہ ملی ہوئی تھی، درمیان میں صرف 3-4 فٹ کی دیوار ہے اور ایزیلی آپ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں. پھر بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا، کوئی پرائیویسی نہیں تھی. ہر 2 آدمی جو گلی میں سے گزر رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کی باتیں اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے، فرنٹ روم میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں. اور آپ بڑے کانشیس ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ بیٹھک میں نہیں بیٹھ سکتے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بات باہر سنی جا رہی ہے. جو ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی تو آپ کالونیز میں آئے. اب 50s میں بننے والی کالونی پیپلز کالونی ہے، پھر اس کے بعد سمن آباد بنا ہے، غلام محمد آباد بنے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کالونیز ہیں. فرق کیا ہے؟ ان میں کچھ سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤسز ہیں اور کچھ ڈیٹیچڈ ہاؤسز ہیں. سیمی ڈیٹیچڈ کیا ہے کہ 2 گھروں کے ایک طرف ایک گلی ہے 5 فٹ کی، اس گھر کی گلی بھی اس طرف ہے، اس گھر کی گلی اس طرف ہے، تو ایک کھلی ہوا جو ہے وہ اس کی کھڑکیاں کھل سکتی ہیں، اس گھر کی بھی اس گلی میں، اس گھر کی بھی اس گلی میں. پیچھے صحن ہے، آگے کچھ فرنٹ یارڈ ہے، خالی جگہ ہے، اس کے پیچھے ورانڈا ہے، ورانڈے کے پیچھے کمرے ہیں. ایک پرائیویسی کا احساس ہے. لہذا جو ہی اللہ نے وسعت دی تو پیپلز کالونی میں آ گئے، وہ احمد آباد میں چلے گئے، سمن آباد میں چلے گئے. اللہ نے کچھ اور وسعت دی تو پھر کھلے علاقوں میں آ گئے، خیابہ میں آ گئے، نہر پہ آ گئے. یہ ساری جو نئی کالونیز بنی ہیں، ایڈن گارڈن ہے، ایڈن کا ویلی ہے، پھر اور زیادہ پیسے آئے تو پھر پیراڈائز میں پہنچ گئے، بڑے بڑے گھر. اب آئیے ذرا قرآن مجید کی طرف کہ پہلے تنگ گھر تھے، پھر ذرا کھلے گھر ہوئے، پہلے اٹیچ تھے، پھر سیمی ڈیٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ ہوئے، پھر جب 2 کنال کے گھر آئے تو پھر ان میں چاروں طرف خالی جگہ، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اور اس میں باغیچے، تھوڑا سا گھاس لگا ہوا ہے. اور وسعت اللہ نے دی تو 1 ایکڑ کا گھر بنایا، کھلے کھلے لان، دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں. اور جو بڑے گھر ہیں ایکڑوں پر پھیلے ہوئے، ان میں تو بس آپ کو گرینری ہی گرین نظر آتی ہے، ہر قسم کے پھول بھی نظر آتے ہیں، پھل بھی نظر آتے ہیں، گھاس بھی نظر آتی ہے. اب آئیے قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید جس گھر کی طرف ہمیں بلاتا ہے وہ جنت کا گھر ہے. اس کی مختلف ڈسکرپشن قرآن مجید میں آئی ہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے کامن ڈسکرپشن جنت کی کیا ہے؟ جناتن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، باغات میں گھرے ہوئے گھر جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور سب سے زیادہ کامن جو آیا ہے وہ خالدین فیہا ہے. یہ خالدین فیہا، ہم فیہا خالدون، اس کی قرآن مجید میں ریپیٹیشن کتنی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ شاید جو ہمارے بنیادی قاعدے ہیں، نورانی قاعدہ ہو یا یسرنا القرآن ہو، اس کی تختیوں میں بھی خالدین فیہا آپ کو ملے گا، ہم فیہا خالدون. کیا مطلب؟ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ جو پہلا ہم نے کنسرن ظاہر کیا تھا نا کہ مکان کے خالی کروائے جانے کا خطرہ، مالک مکان خالی کرا لے یا میری ملازمت ختم ہو جائے تو مجھے یہ گھر خالی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جتنا مرضی خرید کر
اور اس کے کاغذات جتنے مرضی پکے کر لو کہ تمہیں یہاں سے کوئی نہ نکالے، لیکن جب میرے حکم سے میرا بندہ، میرا فرشتہ جب اسرائیل آئے گا تو وہ تمہیں یہاں سے نکال کے لے جائے گا، رہ جائے کہ تمہاری ڈیڈ باڈی، اس کو تمہارے بچے جا کر مٹی میں دفن کرائیں گے۔ یہ ہے انسان کی کل حیثیت۔ تو جنت کا سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ کہ وہ ایک گھر ہے جس میں سے کبھی انسان نکالا نہیں جائے گا۔ آپ کو آپ کا امپلائر آپ سے خوش ہوتا ہے، آپ کی سروسز سے، آپ کے سی وی سے، وہ کہتا ہے کہ جی ہاں آ جاؤ، میں تمہیں گھر بھی دوں گا، اتنی تنخواہ بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے جس بندے سے خوش ہوگا اسے کہا آ جاؤ میرے گھر میں، مزے سے رہو، ہمیشہ ہمیشہ رہو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ پھر کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں جنت کا جو تعارف آیا ہے وہ باغات، جنت کے معنی باغ ہیں، کہ وہ باغ ہیں جن کے اندر رہنے کے اپارٹمنٹس ہوں گے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور رہنے کے عمدہ مسکن ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں اس گھر کی طرف ہی بلا رہا ہے جس کے لیے ہم ہلکان ہو رہے ہیں۔ میں نے اس کیا نا کہ ہر شخص گھر بنانے کی فکر میں ہے، ملازم آدمی بھی گھر کے چکر میں ہے، کاروباری آدمی بھی گھر کے چکر میں ہے، کاشتکار بھی گھر کے چکر میں ہے، زمیندار بھی گھر کے چکر میں ہے، اور بڑے سے بڑا انڈسٹریز بھی گھر کے چکر میں ہے۔ ایک گھر جس میں میں ریلیکس کر سکوں، آرام کر سکوں، مجھے کوئی وہاں سے نکالے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی گھر کی طرف بلا رہا ہے، آ جاؤ تم میرے بندے بن جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ اور مجھے اپنا رب مان لو، میرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاؤ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے تم میری طرف آؤ۔ غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لینا، لیکن ڈرتے مجھے سے رہنا اور میرے لیے کام کرنا۔ میرے غلام ہو، میرے بندے ہو تو میرے لیے کام کرنا، میرے لیے جینا، میرے لیے مرنا۔ میں تم سے راضی ہو کر تمہیں وہ گھر دے دوں گا۔ یہ ہے کل قرآن مجید کی کہ 30 پاروں کا خلاصہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لو، اس کے سامنے سبمٹ کر دو، اسی سے مانگو، اسی سے ڈائریکشن لو، اسی کے لیے جیو، اسی کے لیے مرو، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اس گھر کو کی طرف بڑھو، جنت کے گھر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تمہیں عطا کر۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ ڈائریکشن ہے کہاں؟ قرآن مجید کو آپ سرسری طور پر اس کو سمجھنا شروع کریں تو آپ کو اس کا کوئی سر پیر نہیں ملتا۔ کبھی آخرت کا ذکر شروع ہوتا ہے، کبھی دنیا کا، کبھی منافقین کا، کبھی کافروں کا، کبھی ایمان والوں کا۔ یعنی آپ کوئی قرآن مجید کی کوئی صورت، کوئی صفحہ نکال کر دیکھیں کہ جی میں پوچھوں کہ جی ویئر ٹو اسٹارٹ فرام، کیسے آؤں میں، کیسے بندگی کروں، نہیں ملے گا آپ کو۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اوامر و نواہی، یہ تفصیل تو آپ کو ملے گی فقہ کے اندر، کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، پھر نماز فرض ہے تو نماز کیسے ادا کرنی ہے، اس کے آگے فرض کیا ہے۔ یہ تو ہے فقہ کا موضوع۔ اہل علم نے زندگیاں کھپائی ہیں، ہم پر بڑی مہربانی کی ہے، بڑی عنایت ہے ان کی کہ انہوں نے ہر چیز سارٹ آؤٹ کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ لیکن قرآن مجید وہ ڈائریکشن ہے اصل میں۔ اگر ہم قرآن مجید سے ڈائریکشن لیتے رہیں تو ہمارا فوکس کبھی آؤٹ نہیں ہوگا۔ اگر ہم قرآن مجید سے ڈائریکشن لیتے رہیں تو ہمارا فوکس آؤٹ نہیں ہوگا۔ نماز بھی پڑھیں گے تو
اللہ کو راضی کرنے کے لیے تاکہ مجھے جنت مل جائے. روزہ بھی رکھیں گے اسی لیے, دین کے احکامات پر عمل بھی کریں گے تو اسی لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور مجھے جنت مل جائے. یہ کیا ہے؟ یہ فوکس آپ کو قرآن مجید جو ہے آپ کا درست کرتا ہے. قرآن مجید سے ہدایت کیسے حاصل کی جائے؟ اس پر کوئی تفسیر پڑھی جائے, اس پر کوئی مقالے پڑھے جائیں؟ نہیں. قرآن مجید کی ہدایت جو اس کی تلاوت کے اندر رکھی گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو جاؤ اور پھر والناس تک چلے جاؤ, پھر الحمدللہ سے شروع ہو جاؤ والناس تک چلے جاؤ, پھر الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک چلے جاؤ. لیکن پیش نظر ہدایت ہو تو ہدایت ضرور ملے گی. تفصیل ہم میں سے کوئی بھی مفسر نہیں ہے. میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں, آپ سب بھی قرآن مجید کے طالب علم ہیں, اپنی سی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھ میں آئے. ہمیں سے کوئی مفتی نہیں ہے جو احکام سارٹ آؤٹ کر سکے. لیکن اگر ہم قرآن مجید کو ہدایت کی غرض سے پڑھتے رہیں گے تو قرآن مجید ہماری ڈائریکشن کو صحیح رکھے گا. اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے, اور وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے. یہ جو پنجابی کا محاورہ ہے نا, رگ رگ تو واقف, وہ ہماری ہر رگ کا بنانے والا بھی ہے اور اس کا جاننے اور پہچاننے والا بھی ہے. اسے پتا کہ اس نے کیا بنایا ہے. ہماری تخلیق میں خامیاں رہ نہیں گئیں, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ہمارا امتحان لینے کے لیے, وہ بھی اسے پتا ہے. تو اس کے مطابق اس نے قرآن مجید میں ریپیٹ کیا ہے مضامین کو. مثلا قصہ آدم و ابلیس, یہ ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ سکونت اختیار کرو اور جو جی چاہے کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور یہ کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن جب شیطان کو ان تک ایکسیس دی گئی تو شیطان نے انہیں ورغلا کر دکھایا. اچھا, یہ قصہ قرآن مجید میں ہر 7-8 پاروں کے بعد آتا ہے, زیادہ سے زیادہ. پہلے پارے میں تقریباً ایک رکوع, پورا رکوع ہے, بلکہ پہلے پارے میں قصہ آدم و ابلیس پر پورا رکوع ہے, چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا. اس کے بعد سورہ اعراف میں تقریباً 2 رکوع ہیں اس واقعے پر, یعنی ایک میں 7 جمع کریں تو 8 ہو گیا نا, 8واں پارہ. پھر 8 میں 6 جمع کریں تو 14. سورہ ہجر میں پھر تقریباً 1 رکوع. اس کے بعد 15ویں پارے میں 3 صورتوں میں اس کا ذکر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل کے ساتھ, سورہ کہف میں 1 آیت, اور سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں پھر تقریباً 1 رکوع سے کم. اس کے بعد پھر 7 جمع کریں تو 23ویں پارے میں سورۃ صاد میں پھر اس کا ذکر. مقصد کیا ہے کہ شیطان بہت مکار ہے. اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا ان کے کپڑے اتروا کر. لہذا ایک ڈائریکشن کیا ہے کہ اس کی دوستی نہ کرنا, اس سے ڈائریکشن نہ لینا, مجھ سے ڈائریکشن لینا, میرے نبی سے ڈائریکشن لینا, میرے نیک بندوں سے ڈائریکشن لینا, شیطان کو اپنے قریب نہ آنے دینا. اور قصہ آدم و ابلیس ہے کیا؟ 2 کرداروں کی کہانی ہے. ایک کردار ہے آدم و حوا کا کردار, اور دوسرا کردار ہے شیطان کا کردار. یعنی کئی اینگلز ہیں اس واقعے کو دیکھنے کے. اب میں ایک اینگل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. پہلے ایک کا اشارہ کیا نا میں نے کہ اس کو پاس نہ آنے دینا. آدم و حوا نے غلطی کی یا غلطی ہوئی ان سے, اللہ تعالیٰ ہمارے سبق دینے کے لیے یہ سب کچھ دکھا رہا تھا ہمیں, اور اس کو ایکسیس دے دی انہوں نے.
اس کی بات سننی شروع کر دی تو اس نے ٹریپ کر لیا. اگر وہ اس کو پاس ہی نہ پھٹکنے دیتے تو there was no question کہ وہ پھل کھاتے اس درخت میں سے، اس درخت کے قریب جاتے. اللہ تعالیٰ نے تو قریب جانے سے منع کیا تھا، کھانے چکھنے سے منع تو نہیں کیا تھا. قریب چلے گئے، شیطان نے کہا کہ چکھے دیکھ لو بڑے مزے کا ہے، اور قریب گئے تو واقعی مزے کا تھا، اور پھر ریزسٹ نہیں کر سکے. یہی بات ہے، وہ جو میری طرح شوگر کے مریض ہیں انہیں معلوم ہے کہ آپ میٹھے سے اسی وقت تک بچ سکتے ہیں کہ جب تک آپ چکھیں نہ، اور اگر چکھ لیں اور ہوگا مزے کا تو پھر ایک چمچ اور لیتے ہیں. پھر خیال آتا ہے کہ نہیں سنت 3 چمچ لینے کا ہے، پھر ایک چمچ اور لے لیتے ہیں. تو چکھنا جو ہے یہ ہے اصل جرم، جس سے منع کیا گیا ہو اس کے قریب جانا اور چکھنا. یہ ایک خطا ہوئی حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہ انہوں نے چکھ لیا. دوسری ڈائریکشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس. تو جو اصلی فرشتے تھے ان سب نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس کون تھا؟ شیطان کون تھا؟ یہ جن تھا، لیکن بڑا عبادت گزار تھا، بہت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، بہت علم والا تھا. اب یہ 3 جو میں نے الفاظ کے اس کو اپنے ذہن میں نوٹ کیجئے. بہت عبادت گزار تھا، بہت اللہ کو یاد کرتا تھا، بہت علم والا تھا. یہ تینوں چیزیں جب ہم میں آئیں گی تو ہم میں شیطنت پیدا ہوگی. ہونا کیا چاہیے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علم حاصل ہو اتنی عاجزی اور انکساری ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ میرے کلاس فیلو تھے، میرے دوست، اللہ انہیں خوش رکھے. زمانہ طالب علمی کی بات ہے کہ کالج میں کوئی بات ہوئی ڈینٹل کالج میں، تو انہوں نے ہاسٹل میں آ کر مجھے توجہ دلائی تو میں نے ارگو کیا. انہوں نے کہا سمیع بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، تم مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہو. ہم عام لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں، تم مولوی لوگ اپنی غلطی کے حق میں دلیل لاتے ہو. 101% ٹرو. تو شیطان عبادت گزار تھا، اللہ کو بہت یاد کرتا تھا اور بہت علم والا تھا. یعنی انسان عبادت بھی کرے، اللہ کو یاد بھی کرے، علم بھی ہو، لیکن ڈائریکشن جو ہے اس کی وہ آؤٹ ہو جائے. اصل بات میں کیا کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا اصل فنکشن کیا ہے؟ آپ کی ڈائریکشن کو صحیح رکھنا. تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی، ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک. عزازیل نام تھا شیطان کا. عزازیل تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ نو وے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سپیریئر ہے. آج کی زبان میں کہیں گے تو آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل. تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. اب دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ اللہ تیرا حکم غلط تھا. اب نوٹ کیجیے، آپ کا جو نافرمان باغی ملازم ہوگا آپ اس کو حکم دیں گے، نافرمانی بھی کرے گا، آپ جواب طلب بھی کریں گے تو آرگو کرے گا کہ نہیں سر تسی حکم ہی غلط، جی میں کر دینا تو ہو جانا سی، وہ ہوتا تو ہو جانا سی. یہ ہے شیطان. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے. تو نافرمانی کی اس نے بھی اور آرگو کیا. پھر جو آدم و حوا سے کہا تھا کہ ولا تقربا، جو مرضی کھاؤ پیو، ولا تقربا ہذه الشجرۃ، لیکن اس طرف کے قریب نہ جانا، ان سے بھی نافرمانی ہو گئی. شیطان نے پٹو ڈال لیا، چکر دے دیا، ٹریپ کر لیا، ان کو آمادہ کر لیا کہ اچھا چلو کھاؤ نا، چکھ کے دیکھ لو، چکھنے کا کوئی مل نہیں. چکھا تو پھر اس کے بعد پھر مزہ آیا تو پھر آگے آگے انسان چلا جاتا ہے. اب ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی. سورہ اعراف میں یہ سب سے زیادہ تفصیل سے واقع آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے.
اب وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں شیطان نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ تو نے اصل میں پیدا تو ہمیں زمین کے لیے کیا تھا، اب تو بہانے سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نکال دے ہمیں. وہ جو میں نے کہا نا باغی ملازم وہ اس طرح کرتا ہے. لیکن آدم و حوا نے یہ نہیں کہا. کیا عرض کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو ہر 7-8 پاروں کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قصہ سنا کر، یہ واقعہ سنا کر ہماری ڈائریکشن کو صحیح رکھنا چاہتا ہے کہ غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہی غلطی ہو فوراً معافی مانگ لیا کرو تو میں معاف کر دوں گا تمہیں. میرے سامنے آکڑو نہ، میرے سامنے تکبر کا مظاہرہ نہ کرو، معافی مانگ لو مجھ سے. تو قرآن مجید میں ہر 7-8 پاروں کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ قصہ آتا ہے. ہمیں یہ سبق، یہ تو میں نے 2 کا حوالہ دیا ہے، ہر دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کوئی نئی ڈائریکشن ملے گی. میں تو شیطان ہوں، میں تو شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، مجھے آدم و حوا کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اسی طرح واقعات ہیں، مختلف پیغمبروں کے واقعات ہیں. یعنی آج ہمارے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے اس کے اعتبار سے میں محسوس کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے فرعون کا جو کردار بتایا ہے وہ ہماری ڈائریکشن ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اور اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دی، تو فرعون کو پہلے ہی انٹروڈکشن میں سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا بندہ بھیجا ہوا پیغمبر ہے، لیکن ادھر ادھر کرنے کے لیے کو جادوگر قرار دیا اور مشورہ کیا اپنے درباریوں سے. انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، ذرا کچھ ٹائم گین کریں آپ اور سارے ملک کے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرا دیں، خود ہی آؤٹ ہو جائے گا. لیکن وہ بھی وہاں کیا ہوا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، تو انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا تو جو لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنایا تھا جادوگروں نے، ان سب سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کا عصا کھا گیا، وہ ہار گیا. ابھی نیا اس نے پیترا بدلا. اور آپ کو یہ سیاست میں یہ پینترے جو عام نظر آتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا، اپنے جادوگروں سے کہا، جب جادوگر ایمان لے آئے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تڑی ایسی تیسی، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ تمہارا گرو تھا اور تم نے اسی سے جادو سیکھا تھا اور تم نے یہ نورا کشتی کی ہے میرے سامنے. یعنی وہ جو پورا میدان جیتا تھا، میدان مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ صفر کر دیا اس نے ایک جملے کے اندر. یہ ہوتی ہے سیاست. اور فرعون کے دربار میں ایک بات کہی گئی. فرعون نے کہا کہ یہ 2 جادوگر ہیں جو آئے ہیں تاکہ وہ تمہیں اس سرزمین سے نکال دیں. پبلک اوپینین کو ڈائیورٹ کرنا، پبلک اوپینین کو یوں کر کے گھما دینا، یہ سیاست ہے. پھر بڑا دلچسپ ہے معاملہ کہ شروع میں فرعون کے درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا، بلکہ سوال کیا کہ بادشاہ سلامت اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک. بادشاہ سلامت کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ زمین میں فساد پھیلائیں. یہ فساد کیا ہے؟ علیحدگی پسندی. یہ کیا ہے؟ جو پیٹریوٹک لوگ ہوتے ہیں، وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں، فساد سمجھتے ہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آزادی مانگ رہے تھے بنی اسرائیل کے لیے، اب یہ ان کے اعتبار سے انورٹڈ کاماز میں یہ ان کا فتنہ تھا، فساد تھا. تو کیا آپ بنی اسرائیل کو، موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین پر فساد مچائیں اور وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ فرعون نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کے مردوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے تاکہ یہ ڈی مورلائز ہو جائیں، ان کا حوصلہ جواب دے جائے اور کوئی نوجوان موسیٰ کا ساتھ نہ دے.
یہ سیاست کے کھیل آج بھی یہی ہوتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب محسوس کیا فرعون نے کہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب اس نے مشورہ کیا کہ ضروری اقتل موسیٰ. دربار میں اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ لیٹ می کل موسیٰ ناؤ، ضروری اقتل موسیٰ، لیٹ می کل موسیٰ ناؤ. مجھے اجازت دو کہ میں یہ لفظ اس لیے استعمال نہیں کر رہا تھا کہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کے یہ الفاظ نہیں ہوتے، مجھے اردو میں کوئی لفظ نہیں مل رہا، لہٰذا اس لیے کہا لیٹ می کل موسیٰ ناؤ. تو اس وقت فرعون کے اپنے گھرانے میں سے ایک درباری آل فرعون میں سے وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ آج بھی کیا ہوتا ہے جب نئی نئی گورنمنٹ آتی ہے، وزیر اعظم بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی کابینہ کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ مشورے دیتے رہتے ہیں کہ سر پی ایم صاحب، پرائم منسٹر صاحب، یہ ہمیں اپوزیشن کا نوٹس لینا چاہیے اور اریسٹ کرنا چاہیے اپوزیشن لیڈر فلاں فلاں کو. کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ لائن کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان میں سے 2-4 کو مار دیا جاتا ہے. دیکھیے گا پچھلے 30-35 سال کی سیاست میں آپ دیکھ لیں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو بدنامی ہوتی ہے، لہذا ضلعی صدر کے سیکرٹری صدر دوتا جو ہے ان کو بھڑکا دیا جائے تو اس سے پھر وہ تحریک اس کی جان نکل جاتی ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں. اور جب کام حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وزیر اعظم خود مشورہ کرتا ہے، اور جب وزیر اعظم جو ہے اپنی کیبنٹ میں مشورہ کرتا ہے کہ ہم ان کو کریں تو اس وقت تک ان کی اپنی کیبنٹ سے کچھ لوگ جو ہے پھدک کے جا چکے ہوتے ہیں. یہ آج بھی دنیا میں ہوتا ہے. قرآن مجید ایک مکمل رہنمائی ہے. کاش کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں رہنمائی کی غرض سے. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر بات آپ کو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ملے گی، کوئی نئی بات نہیں ہوگی پریشانی والی. آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ ریگولرلی قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں تو آپ کو یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ قرآن مجید میں عنوانات نہیں ہیں. قرآن مجید میں یہ یاد رکھیے گا کہ اب یہ سیاست کا چیپٹر ہے، یہ معاشرت کا چیپٹر ہے، یہ جو ہے یہ فلاں چیز کا چیپٹر ہے. نو، لیکن ہے قرآن مجید میں سب کچھ. آپ ہر مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ہدایت اخذ کرنے کے لیے تو آپ کو کوئی نہ کوئی نئے نقطے ہدایت کے ملیں گے. تو آج کل ہمارے ملک میں سیاست جو ہے وہ گرم ہے، اس میں اضافی طور پر آپ کو کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا بھی مل جائے تو پھر مزہ آ جاتا ہے. میں نے قرآن مجید ڈاکٹر سعد احمد صاحب رحمہ اللہ سے پڑھا. ان کی سیاسی بصیرت، انٹرنیشنل سیاست پر ان کی نظر ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہے. میں نے تو ان سے سب کچھ لائیو سنا ہوا ہے. تو میں جب قرآن مجید پڑھتا ہوں اور یہ ملکی سیاست دیکھتا ہوں مجھے اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آتی الحمدللہ. کہ یہ سب باتیں ہم نے محترم ڈاکٹر صاحب سے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، یہ سب باتیں ہم نے ان سے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس میں اپنا رول ڈیسائیڈ کریں کہ میرا کام کیا ہے. پہلا رول تو یہی ہے کہ میرا فوکس جو ہے وہ جنت رہنا چاہیے، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. باقی ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو میں کامیاب ہوں. اور جنت اس گھر پر نظر. جب میری نظر اس گھر پر ہوگی تو پھر یہ جو میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، پاگل ہو رہا ہوں مکان بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، ادھر سے ادھر سے اوور ٹائم، یہ وہ سب جو ہے میرا ختم ہو جائے گا. آج اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور میرے بچے جو مجھے فکر ہوتی ہے تو کل کو میرے بچے جو ہیں وہ کیا کہاں رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے. یاد رکھیے گا قرآن مجید بہت واضح الفاظ میں کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کے بھی رازق ہیں تمہارے بھی رازق ہیں. مجھے یہ بات جس دن سمجھ میں آ جائے گی کہ میں اپنے بچوں کو میں نہیں کھلا رہا، میرا رب میرے ذریعے سے کھلا رہا ہے، میں مر بھی جاؤں گا
تو میرا رب زندہ رہے گا اور وہ اس پر قادر ہے کہ وہ آج سے بہتر میرے بچوں کو کھلا سکے۔ اس وقت تک انسان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہو سکتی، اس وقت تک انسان آخرت کا طالب بن ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ ہوگا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کوشش ہوگی، مسئلہ پوچھوں گا کہ جی یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ کر سکتا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ جب ڈائریکشن سیدھی ہو جاتی ہے پھر انسان جو ہے وہ اس ڈائریکشن پر چلتا ہے، اسی فوکس کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فوکس عطا کرتے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔